اماں میں آپ کو تھوڑی دیر تک کال کروں گی، ابھی میں نے پڑھنا ہے، کل ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، اگر میں اس میں فیل ہو گئی تو پھر میرا سال ضائع ہو جائے گا۔ میں اماں سے آدھے گھنٹے سے باتیں کر رہی تھی، لیکن ان کا تو دل ہی نہیں بھر رہا تھا مجھ سے باتیں کرنے سے۔ میرے پاس تو ذرا وقت ہی نہیں تھا، اسی لیے میں نے اماں کو جھوٹ بول دیا کہ میں نے پڑھائی کرنی ہے۔ میری دوستیں مجھے کب سے بلا رہی تھیں، ہم سب نے پارٹی پر جانے کا پلان بنایا تھا۔ میں ہاسٹل میں رہتی تھی، اسی لیے میرے گھر والوں کو میری کسی سرگرمی کے بارے میں اطلاع نہیں ملتی تھی۔ میں جو بھی جھوٹ ان سے بول دیتی انہیں وہ مان لیتے تھے۔ میری ماں باپ کو مجھ پر بہت اعتماد تھا، اسی اعتماد پر تو میں اتنی دور اپنی زندگی سکون سے گزار رہی تھی۔ ہمارا گھر گاؤں میں تھا، جبکہ میں شہر ہاسٹل میں پڑھائی کے لیے رہ رہی تھی اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ ہمارا گھر دور تھا، اسی لیے روزانہ آنا جانا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں ہاسٹل میں رہ سکتی ہوں۔ مجھے ہاسٹل میں رہتے ہوئے پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ میں یہاں پر BA کر رہی تھی اور اب میرا آخری سال چل رہا تھا۔ بیٹا، تم سے بات کرتی ہوں تو میرا دل کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جس دن بھی تم سے بات نہ کروں تو میرا پورا دن ہی بیکار جاتا ہے، نہ جانے کیا ہو جاتا ہے مجھے۔ اچھا یہ بتاؤ، کھا تو ٹھیک سے رہی ہو نا تم؟ وہاں پر اماں باتوں سے باتیں نکالنے لگی تھی۔ اماں، میں بالکل ٹھیک کھا رہی ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کل بہت اہم ٹیسٹ ہے، خدا کے لیے مجھے پڑھنے دیں۔ میں نے اب تھوڑا سنجیدہ ہو کر کہا تو اماں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، لیکن پھر آخری لفظ اللہ حافظ کہہ کر وہ کال کاٹ گئی۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی، میں بالکل تیار بیٹھی تھی۔ میری دوستیں میرے سر پر کھڑی تھیں۔ میں اماں کو یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں اپنی دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے جا رہی ہوں، کیونکہ رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہمارے گاؤں میں اس طرح کا ماحول بالکل بھی نہیں تھا اور نہ ہی اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب سے میں شہر آئی تھی تو میری سوچ کے ساتھ ساتھ میری روٹین بھی بدل گئی تھی۔ میں اپنی زندگی یہاں کھل کر گزار رہی تھی۔ جب بھی ہمارا دل کرتا ہم ساری دوستیں ہاسٹل سے باہر نکل آتی تھی اور انجوائے کر کے ہی ہاسٹل جاتی تھی۔ یہاں بڑا کھلا ڈھلا ماحول تھا، مجھے پیسوں کی کمی بھی نہیں تھی، کیونکہ میرے ابا ہر مہینے مجھے ایک معقول رقم ٹرانسفر کر دیتے تھے۔ سائرہ، جلدی سے اٹھو یار، تمہاری وجہ سے ہم کتنا لیٹ ہو گئے ہیں۔ وجدان کب سے کالز پر کالز کیے جا رہا ہے، وہ گاڑی لے کر باہر ہی کھڑا ہے۔ ثانیہ نے یہ کہا تو میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تم بلش کیے جا رہی ہو؟ ثانیہ اب مجھے چھیڑ رہی تھی، کیونکہ وہ میرے اور وجدان کے تعلق کے بارے میں جانتی تھی۔ پہلے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور اب بات پسند کرنے سے بہت زیادہ آگے نکل چکی تھی، کیونکہ ہم شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ثانیہ اور نیہا ہاسٹل سے باہر نکل آئے۔ وارڈن سے ہماری بہت بنی ہوئی تھی، اسی لیے ہمیں ہاسٹل سے باہر نکلنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں وجدان کے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ نیہا اور ثانیہ دونوں بیک سیٹس پر بیٹھی تھی۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی۔ ہم نے آج ایک ریسٹورینٹ میں ڈنر کے سارے ارینجمنٹ کیے ہوئے تھے، کیونکہ آج نیہا کی سالگرہ تھی۔ ہم اسی کی سالگرہ کی پارٹی ریسٹورینٹ میں کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سارے انتظامات وجدان پہلے ہی وہاں پر کروا چکا تھا۔ رات کے 12 بجے ہی کیک کٹ جایا گیا تھا۔ آج کی پارٹی میں ہمیں بہت زیادہ مزہ آیا تھا۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، وجدان نے ہی ہمیں ہمارے ہاسٹل ڈراپ کیا تھا۔ آج تو ہم سبھی بہت زیادہ تھک چکے تھے، اسی لیے جاتے ساتھ ہی چینج وغیرہ کر کے سو گئے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 8 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی، ثانیہ اور نیہا دونوں گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ ارے یار اٹھو، 8 بج گئے ہیں، کالج لگنے میں صرف آدھا گھنٹہ ہی پڑا ہے اور ہمیں تیار بھی ہونا ہے۔ میں نے یہ کہا تو ان دونوں نے میرے ایک بات بھی نہ سنی اور لیٹی رہی۔ ہمارا بالکل بھی دل نہیں ہے، بس چھٹی کر لیتے ہیں، نیہا نے بوجھل لہجے میں کہا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ نیہا، کل بھی ہم نے چھٹی کی تھی اور اگر آج بھی چھٹی کر لی تو پھر ٹیچر ناراض ہوں گی۔ جلدی سے اٹھو، میں بار بار اٹھنے کا کہہ رہی تھی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ مانی اور لیٹی رہی۔ وہ آج بھی چھٹی کرنے کے پکے ارادے کر چکی تھی۔ دل تو میرا بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن میں اسی لیے جانا چاہ رہی تھی کیونکہ ہم نے کل چھٹی کی تھی۔ ارے یار سائرہ، تمہیں زیادہ پڑھاکو بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں آج چھٹی کر لیتے ہیں۔ ثانیہ نے نیند کی آغوش میں مجھ سے بس اتنا ہی کہا۔ اب میں بیچاری اکیلی تو نہیں جا سکتی تھی، ہم 3 دوستوں کا گروپ تھا، ہم ایک ساتھ ہی آتے جاتے تھے۔ میں نے بھی اپنا کالج جانے کا ارادہ بدل دیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں موبائل استعمال کر رہی تھی کہ اچانک سے وجدان کی کال آنے لگی۔ میں نے فوراً سے کال اٹینڈ کی اور فون کان سے لگا لیا۔ میری جان کیا کر رہی تھی؟ اس نے یہ کہا تو میرے چہرے پر لالی پھیل گئی۔ اچھا اب زیادہ بلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بات کا جواب دو، وجدان نے یہ کہا تو میں سن کر حیران رہ گئی۔ وجدان، آپ کو کیسے پتا ہے کہ میں بلش کر رہی ہوں؟ میں نے یہ کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ ارے تم سانس لیتی ہو تو مجھے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، اور تم اتنی بڑی بات کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہی ہو؟
کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ اچھا یہ بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ وہ اب مجھ سے پوچھ رہا تھا، لیکن میں نے اس کا جواب دینے کی بجائے اس پر ہی سوال کر دیا۔ تم مجھے ذرا یہ بتاؤ، تمہیں یہ کس نے بتایا کہ آج کالج نہیں گئی؟ کیونکہ یہ تو میرے کالج کا ٹائم تھا۔ پھر تم نے اس وقت کال کیوں کی؟ میں نے یہ کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ یار تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے چھٹی اپنی مرضی سے کی ہے؟ اس نے یہ کہا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں تو کیا، میں نے اپنی مرضی سے ہی کی ہے، تم سے تو نہیں پوچھا تھا میں نے۔ میری بات سن کر اس نے جو جواب دیا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ سائرہ میڈم، نیہا اور ثانیہ نے میرے کہنے پر ہی چھٹی کی ہے۔ میں نے ہی انہیں فورس کیا تھا تاکہ تم کالج نہ جا سکو۔ مجھے پتا ہے تم تینوں ایک ساتھ جاتی ہو، اسی لیے اگر وہ چھٹی کرتی تو تم بھی چھٹی کرتی۔ اس نے یہ کہا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اچھا تو مسٹر، تمہاری وجہ سے ہی مجھے آج کالج کی چھٹی کرنی پڑی ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شاید نیہا اور ثانیہ نیند کی وجہ سے ہی چھٹی کا کہہ رہی ہیں۔ اچھا سائرہ، میری بات سنو، آج میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے۔ اس نے تو یہ کہا تو میرے چہرے پر آئی مسکان ہنسی میں بدل گئی۔ آپ نے میرے لیے کیا سرپرائز پلان کیا ہے؟ مجھے تو ذرا بتائیں۔ میں نے یہ کہا تو وجدان نے مجھے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ سائرہ، اب میں اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں اپنا سرپرائز تمہیں پہلے ہی بتا دوں۔ سرپرائز تو سرپرائز ہوتا ہے اور وقت پر ہی پتہ لگتا ہے۔ بس میں جو لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں وہاں پر آ جانا۔ ڈنر بھی ہم دونوں ساتھ میں ہی کریں گے اور تمہیں سرپرائز بھی وہیں پر ہی ملے گا۔ وجدان نے یہ کہا تو میرے دل پر لڈو پھوٹنے لگے۔ وجدان واقعی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور ایسے چھوٹے موٹے سرپرائز تو میرے لیے پلان کرتا ہی رہتا تھا۔ اچھا میری جان، میری ایک بات سنو، وجدان نے یہ کہا تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی وجدان، کیا بات ہے؟ میں سن رہی ہوں۔ میں نے یہ کہا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم نیہا اور ثانیہ کو اپنے ساتھ لے کر نہ آنا۔ اس نے کہا تو مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اسی لیے ہی انہیں ساتھ لانے سے منع کر رہا ہے تاکہ ہم دونوں کو کچھ وقت ساتھ گزرنے کا موقع مل جائے۔ ہم نے ابھی شادی کے بارے میں بھی تو پلان کرنا تھا۔ میں نے وجدان سے ڈن کر دیا اور شام کا انتظار کرنے لگی۔ شام ہوئی تو میں تیاریوں میں لگ گئی۔ نیہا اور ثانیہ کو میں نے ابھی تک اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ دونوں مجھے تیار ہوتا دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اچانک سے نیہا نے سوال بھی کر دیا، سائرہ آج بڑی سج دھج کے تیاری ہو رہی ہے، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے یہ سوال کیا تو مجھے ہنسی آ گئی، کیونکہ اس کا لہجہ ہی ایسا تھا کہ میں ہنسے بنا نہ رہ سکتی تھی۔ نیہا، وجدان کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے میرے لیے کوئی سرپرائز پلان کیا ہے، اسی لیے ہی میں تیار ہو رہی ہوں۔ شام کا ڈنر بھی میں اس کے ساتھ ہی کروں گی۔ میں نے یہ کہا تو نیہا کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ اچھا تو ہم سے چھپایا ہوا تھا اپنا پلان؟ ثانیہ ادھر آؤ، میری بات سنو۔ سائرہ ہم سے باتیں چھپانے لگ گئی ہے، پورا دن اس نے ہمیں اس بارے میں بالکل بھی نہیں بتایا۔ ثانیہ بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ اب نیہا اسے ساری باتیں بتا رہی تھی۔ یار ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تم لوگوں کو اسی لیے نہیں بتایا تاکہ تم لوگ مجھ سے ناراض نہیں ہو، کیونکہ وجدان نے کہا تھا کہ میں تم دونوں کو ساتھ لائے بغیر ہی وہاں پر آؤں۔ وہ مجھے اکیلے بلا رہا تھا، اسی لیے ہی میں نے تمہیں نہیں بتایا، اور اگر میں تم لوگوں کو بتا دیتی تو پھر تم دونوں ساتھ جانے کی ضد کرتی، اور وجدان نے مجھے تم لوگوں کو ساتھ لانے سے سختی سے منع کیا ہے۔ میں نے یہ کہا تو وہ اور بھی غصہ ہونے لگی۔ اچھا تو وجدان اب اتنا بدل گیا ہے، پہلے تو ہر بات ہم سے پوچھ کر کرتا تھا اور سارے پلانز ہمیں بھی بتاتا تھا۔ میں پوچھتی ہوں اس وجدان کے بچے سے۔ نیہا نے فوراً سے وجدان کو کال ملانا شروع کر دی، لیکن دوسری طرف سے وجدان نے کال نہ اٹھائی تو پھر وہ خاموش ہو گئی۔ ہمارے پلان کے مطابق ٹھیک 7 بجے وجدان نے مجھے مسڈ کال کی تو میں فوراً سے ہاسٹل سے باہر نکل آئی۔ میں نے وارڈن کو پیسے دیے تھے، اسی لیے ہی اس نے مجھے بآسانی باہر آنے دیا تھا۔ وارڈن سے ہماری اچھی خاصی بنی ہوئی تھی، ہم اکثر اوقات ایسے اسے پیسے دیتے رہتے تھے تو وہ ہماری ساری باتیں مان لیتی تھی۔ میں باہر آئی تو وجدان گاڑی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ آج اس نے بھی اچھی خاصی تیاری کی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی جا کر گاڑی میں بیٹھی تو وجدان نے گاڑی سٹارٹ بھی کر دی۔ گاڑی تیز دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں گاڑی وجدان نے پارکنگ ایریا میں کھڑی کر دی اور مجھے ایک فلیٹ میں لے آیا۔ آج میں زندگی میں پہلی دفعہ اس فلیٹ میں آئی تھی۔ فلیٹ میں آ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہاں وجدان اور میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔
हर तरफ डेकोरेशन किया हुआ था। वजदान, ये किसका फ्लैट है? यहाँ हम पहले तो कभी भी नहीं आए। आखिर ये किसका फ्लैट है? मैंने ये कहा तो कहने लगा कि इसके दोस्त का फ्लैट है। वो दूसरे मुल्क रहता है, इसीलिए ही इसने अपने दोस्त से परमिशन लेकर यहाँ पर ही अरेंजमेंट्स किए हैं। डाइनिंग टेबल सजी हुई थी। सबसे पहले तो वजदान और मैंने डिनर किया था। आज तो डिनर में बहुत ज़्यादा एहतमाम किया गया था। मैंने तो पहले से भी ज़्यादा पेट भरकर खाना खाया था, क्योंकि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था खाने पर से हाथ हटाने का। मुझे अपना वजूद भारी भारी सा महसूस होने लगा। आंखों के सामने साया बनने लगा और फिर ना जाने कब मेरी आंख बंद हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं फ्लैट के मास्टर बेडरूम में लेटी हुई थी। मैंने जैसे ही उठकर देखा तो वजदान सोफे पर बैठा था, मुझे ही घूर रहा था। वजदान, मुझे क्या हो गया था और मैं यहाँ पर कैसे पहुंची? मैं हैरत के साथ इससे पूछ रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहट के सिवा कुछ भी नहीं था। मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा भारी भारी महसूस हो रहा था। सर में भी हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। मेरी जान, कुछ नहीं, खाना खाकर तुम्हें नींद आ गई थी, इसीलिए ही मैंने तुम्हें यहाँ लिटा दिया है। वो बड़े आराम से ये कह रहा था, लेकिन मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। वजदान, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे हॉस्टल जाना था। कल भी हमने छुट्टी की थी। अगर आज छुट्टी कर दी तो कॉलेज वाले मुझे निकाल फेंकेंगे। मैंने तो कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी हुई है। मैंने ये कहा तो वजदान के चेहरे के तासुरात जरा भी तब्दील नहीं हुए। अभी भी इसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो पहले थी। सायरा मेरी जान, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने नेहा और सानिया को सारी बात समझा दी है, वो सब संभाल लेंगी। वजदान ने ये कहा तो मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि इस वक्त तो नेहा और सानिया वजदान से नाराज़ हो रही थी। ना जाने अब इनकी कैसे बात मान ली। मुझे अब भी परेशानी हो रही थी, लेकिन वजदान मुझे बार बार यही कह रहा था कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, नेहा और सानिया सब संभाल लेंगी। यार, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। मैं अम्मा और अब्बा से यही कहती हूँ कि यहाँ मैं मन लगा कर पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं तो कितने दिनों से कॉलेज ही की छुट्टी कर रही हूँ। ना जाने मेरा क्या होगा। पेपर सर पे है। मैंने ये कहा तो वजदान सोफे से उठकर बेड पर मेरे बिल्कुल करीब आ गया, बैठ गया। मुझे आज बड़ी अजीब लग रहा था। जिंदगी में पहली बार वो इतने करीब आकर बिल्कुल मेरे साथ बैठा था। सायरा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। वजदान ने मेरा हाथ पकड़ते हुए ये कहा तो मेरे अंदर तक कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वजदान ने मेरा हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया और मेरे और भी करीब आ गया। मुझे कुछ कह होने लगा, वजदान ऐसा ना करो, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैंने जल्दी से हाथ छुड़ाया और इससे थोड़ा दूर हो गई। सायरा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं क्या? वो अब मुझसे सवाल करने लगा था, जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे तुम पर एतबार तो है, लेकिन मैंने इतना कहा और खामोश हो गई। लेकिन लेकिन क्या मतलब है? जहाँ जहाँ लेकिन आ जाता है तो फिर वहाँ एतबार नहीं होता। वजदान अब मुझे समझा रहा था। मुझे भी इसकी बात समझ आ रही थी। वो सच ही कह रहा था। जहाँ लेकिन आ जाता है वहाँ प्यार नहीं होता और वहाँ एतबार तो बिल्कुल भी नहीं होता। और वजदान पर तो मैं खुद से भी ज़्यादा एतबार करती थी। हमारा रिश्ता पूरे 1.5 साल से था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। वजदान, मैं कहती हूँ हम जल्द से जल्द शादी कर लें, फिर मुझे कोई मसला नहीं होगा। मैंने ये कहा तो वजदान के चेहरे पर परेशानी आ गई। शादी भी कर लेंगे, इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वजदान आगे बढ़ा और फिर से मेरा हाथ थाम लिया। वो शादी को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता था। मुझे हैरत तो होती थी, लेकिन मैं अब उससे और सवाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं कोई और सवाल करना शुरू कर देती तो फिर वो मुझसे नाराज़ हो जाता। इसकी नाराज़गी मैं बिल्कुल भी नहीं झेल सकती थी। सायरा, जब मैं तुम्हारे साथ तो होता हूँ तो इस वक्त को एंजॉय किया करो, ना कि फजूल की टेंशन में पड़ा कर। वो मेरे आंखों में घूरते हुए मुझे समझा रहा था। मुझसे तो इसकी आंखों में देखा ही नहीं जा रहा था। इसकी आंखों में मुझे अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। फिर ना चाहते हुए भी मुझे वो करना पड़ा जिसके लिए वजदान ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं जानती थी कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो सका था। आज पहली बार मेरी किसी के साथ अजवाजी ताल्लुकात बना था, वो भी इस लड़की से जिससे मैं मोहब्बत करती थी। मैं मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि ये भी नहीं समझ पाई कि ये कितना बड़ा गुनाह है। आज पूरा पूरा दिन मैं वजदान के साथ इसके फ्लैट पर रही थी, लेकिन शाम में वजदान ने मुझे फिर से हॉस्टल में छोड़ दिया था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं जाते साथ ही सो गई। नेहा और सानिया मुझसे बहुत सवालात करती रहीं, लेकिन मैंने इनके किसी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा था। इस वाक़ये को पूरा 1 महीना हो गया था। इस पूरे 1 महीने में मैं वजदान से कई बार मिली थी। अब तो हमारा ताल्लुक और भी मजबूत होने लगा था। मुझे खौफ तो था कि मैं बगैर शादी के ही ये सब कर रही हूँ, लेकिन अब मुझसे सब्र नहीं हो पाता था।
وجدان کی مجھے عادت ہونے لگی تھی، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وجدان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گا، پھر سارے معاملہ ہی سیٹ ہو جائے گا۔ میں نے کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن میرے اندر کچھ عجیب سی تبدیلی مجھے محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب تھی اور مجھے صبح سے الٹیاں ہو رہی تھی۔ سائرہ، میں تو کہتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، مجھے تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگتی۔ نیہا مجھے کب سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے مجبور کر رہی تھی، لیکن میں ہی تھی جو اسے منع کیے جا رہی تھی، کیونکہ مجھے انجیکشن سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور مجھے امید تھی کہ ڈاکٹر نے یہی کہنا ہے کہ مجھے بخار ہے اور وہ مجھے انجیکشن لگائے گا۔ نیہا یار، مجھے انجیکشن سے بہت ڈر لگتا ہے، اسی لیے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ میں نے یہ کہا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی۔ سائرہ، تم اب بچی نہیں رہی، انجیکشن تو تمہیں لگانا پڑے گا ورنہ تم ٹھیک نہیں ہوگی۔ شکر ہے آج اتوار کا دن تھا، ورنہ آج تمہارے کالج سے بھی چھٹی ہو جانی تھی۔ پہلے بھی تم بہت ساری چھٹیاں کر چکی ہو۔ اچھا جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ بلکہ میں ہی نہیں، ثانیہ بھی ہم دونوں کے ساتھ چلے گی۔ وجدان سے کہہ دیں گے وہ ہمیں ڈراپ کرائے گا۔ نیہا مجھ پر زبردستی کر رہی تھی، اسی لیے مجھے اس کی بات ماننی پڑی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے ہم تینوں تیار ہو گئیں، لیکن وجدان ہماری کال بالکل بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے موبائل سے بھی کال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی وجدان نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اس کا موبائل بزی جا رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس نے میری کال اٹینڈ نہیں کی تھی، ورنہ تو میری ہر بیل پر ہی وہ کال ریسیو کر لیتا تھا۔ ثانیہ اور نیہا نے بھی اپنے فون سے ٹرائی کیا تھا، لیکن وہاں بھی بزی آ رہا تھا۔ اسی لیے ہم تینوں دوست رکشا کر کے ہی ہسپتال گئیں۔ ہسپتال میں مریضوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، اسی لیے ہمیں کافی دیر انتظار کرنا پڑا تھا۔ لیکن جب میری باری آئی تو میں اندر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹروں کی نظروں میں عجیب سا سوال نظر آیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مجھے لکھ دیا کہ مجھے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے، اسی لیے میں ہسپتال کے الٹرا ساؤنڈ روم میں پہنچ گئی۔ جب الٹرا ساؤنڈ ہو گیا تو میں وہ رپورٹ لے کر پھر سے ڈاکٹر کے پاس آ گئی، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ میں وہ رپورٹ دوبارہ آ کر چیک کرواؤں۔ مجھے حیرت تو ہو رہی تھی کہ آخر ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کیوں کہا ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کے کہنے پر مجھے یہ سب کروانا پڑا تھا۔ جب الٹرا ساؤنڈ رپورٹ لے کر میں کمرے میں گئی تو ڈاکٹر نے ایسی بات کہی جسے سن کر میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر مجھ پر قیامت کی طرح گری تھی، لیکن میں نے ڈاکٹر کے سامنے یہ بالکل بھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ مس سائرہ، کیا آپ کے ساتھ آپ کے ہسبینڈ نہیں آئے؟ اگر وہ آ جاتے تو میں انہیں ضروری ہدایت دے دیتا۔ ڈاکٹر نے یہ کہا تو میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میرے پاس تو کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ اگر میں ڈاکٹر کو بتا دیتی کہ میں شادی شدہ ہی نہیں ہوں تو پھر میرے کردار پر آنچ آنی تھی، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ بے شک ڈاکٹر مجھے جانتا نہیں تھا، میرے خاندان سے واقف نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اپنی جان پہچان اور ذلت نہیں بڑھانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آج انہیں بہت زیادہ ضروری کام تھا، اسی لیے مجھے اکیلا آنا پڑا۔ میری کزن باہر بیٹھی ہیں، میں انہی کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ میں نے ڈاکٹر کو بالکل بھی شک نہیں ہونے دیا اور ڈاکٹر کی تمام ہدایات کو بڑے غور سے سن کر باہر آ گئی۔ میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، میری تو آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ اب مجھ سے یہ بوجھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے نیہا اور ثانیہ کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں ان دونوں کو اپنے گناہ کا گواہ نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سچ چھپائے نہیں چھپتا۔ میں نے ثانیہ اور نیہا سے تو یہی جھوٹ بول دیا تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دی ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ بخار ہے، لیکن میں سوچ چکی تھی کہ جاتے ساتھ ہی میں وجدان کو اس بارے میں ضرور بتاؤں گی۔ شاید وہی میری کچھ مدد کر سکے، کیونکہ یہ اولاد تھی بھی تو اسی کی تھی۔ میرا دل کانپ رہا تھا، روح تو جیسے چھلنی ہو گئی تھی۔ میں نے اتنا بڑا غلط قدم اٹھا لیا تھا۔ میرے گھر والے بالکل بھی یہ سب نہیں جانتے تھے، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میں کالج میں پڑھائی کے لیے شہر گئی ہوئی ہوں، اور ہاسٹل میں بھی مجھے انہوں نے اسی لیے ہی رہنے کی اجازت دی تھی تاکہ میں پڑھائی میں کوئی حرج نہ آئے۔ جیسے ہی میں ہاسٹل آئی تو میں نے فوراً سے وجدان کو کال ملا دی۔ میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی جب فوراً سے وجدان نے میری کال اٹینڈ کی۔ وجدان، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جیسے ہی کال اٹینڈ ہوئی میں نے یہ کہا۔ وجدان بھی یہ سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ میری جان، تمہیں کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ، میں تمہاری پریشانی منٹوں میں دور کر دوں گا۔ وجدان مجھے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی معمولی بات ہے۔ وجدان، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، میں ابھی بھی مدعے پر نہیں آئی تھی کیونکہ مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آخر میں اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی ہوں، لیکن جو سچ تھا وہ اب مجھے بتانا ہی تھا۔ ہاں میری جان، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جب بھی کوئی مسئلہ تمہارے پاس آئے گا تو وہ سب سے پہلے میں ہی حل کرواؤں گا۔
تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وجدان ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے کہ آخر میں کن الفاظ کا استعمال کر کے اپنی بات کو بیان کروں۔ پھر میں نے ہمت کر کے وجدان کو سارا سچ بتا دیا۔ وجدان، میں حاملہ ہو گئی ہوں اور یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ کہا تو موبائل کی دوسری طرف سے بالکل خاموشی چھا گئی۔ وجدان کا کوئی بھی جواب میری طرف نہیں آیا تھا۔ وجدان، میری بات تم سن تو رہے ہو نا؟ وجدان کتنی دیر کچھ نہیں بولا تو میں پریشان ہونے لگی، اسی لیے دوبارہ سے اس سے سوال کرنے لگی، لیکن دوسری طرف بالکل خاموشی تھی۔ اور پھر اچانک سے کال کٹ گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ میں تو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ابھی تک نیہا اور ثانیہ سے بھی میں نے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے مگر وجدان سے ابھی تک میرا کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ میں تو ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھ سے اب یہ اتنا بڑا سچ چھپائے نہیں چھپ رہا تھا۔ میری طبیعت تو دن بدن بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، لیکن ایک دن میں نے تنگ آ کر ثانیہ اور نیہا کو سارا سچ بتا دیا۔ وہ دونوں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو ان سے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ سائرہ، تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، وہ بھی ہمیں بغیر بتائے۔ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ نیہا اب مجھے یہ کہہ رہی تھی، مجھے واقعی ان کی باتیں سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، مجھے پہلے انہیں بتا دینا چاہیے تھا، شاید میں اس کام سے رک جاتی۔ لیکن اس وقت تو میں نے سوچا کہ شاید وجدان میرا مسئلہ حل کر دے گا، مگر وہ تو مجھ سے بالکل لا تعلق ہو گیا تھا۔ اب تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وجدان میری کال بالکل بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ پہلے تو وجدان نے مجھ سے وعدے کر رکھے تھے کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، لیکن اب تو وہ میری کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ نیہا اور ثانیہ نے بھی کئی بار ٹرائی کیا تھا، لیکن اس نے اس کا بھی نمبر نہیں اٹھایا تھا۔ ہم تو وجدان کے گھر کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ ہمیں ہاسٹل تک ہی آ کر مل لیتا تھا یا پھر ہمیں ہاسٹل ڈراپ کر دیتا تھا۔ ایک دو دفعہ وہ مجھے فلیٹ پر لے گیا تھا، وہ بھی اس کے کسی دوست کا تھا، اس کا اپنا نہیں تھا۔ مجھے اس کے گھر کا کوئی ٹھکانہ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں اتنی بے وقوف تھی کہ 1.5 سال کے عرصے میں نے اس سے اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات لی ہی نہیں تھی۔ اس 1.5 سال میں اس نے مجھے اتنا خود پر بھروسہ دلوایا تھا کہ میں خود کو بھی بھول گئی تھی اور اسے خود سے بھی زیادہ چاہنے لگی تھی۔ کبھی اس پر کسی طرح کا کوئی شک نہیں کیا تھا۔ دن بدن میری طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں تو کالج سے بھی 2 دن سے چھٹیاں کر رہی تھی۔ سائرہ، میری بات سنو، تم مجھے فلیٹ کا ایڈریس بتاؤ، ہم وہیں چلتے ہیں، شاید وجدان ہمیں وہیں مل جائے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب مل کر ہی اس مسئلے کو حل کریں گے۔ وجدان کو تم سے نکاح کرنا ہوگا، ثانیہ اب مجھے سمجھا رہی تھی۔ اس کی بات میں دم تو تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور تیار ہو کر ہم تینوں دوستیں ہاسٹل سے نکل پڑی۔ ہم رکشے پر گئے تھے کیونکہ وجدان تو ہماری کال ہی ریسیو نہیں کر رہا تھا، ورنہ تو ہمیں وہیں پک اینڈ ڈراپ کرتا تھا۔ اس فلیٹ پر جا کے ہمیں ایک ایسی خبر معلوم ہوئی جسے سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ فلیٹ رینٹ پر تھا، وہ کسی کا پرسنل فلیٹ نہیں تھا۔ شاید وہ فلیٹ اس وقت بھی وجدان نے رینٹ پر ہی لیا تھا۔ مجھے اب ساری بات سمجھ آنے لگی تھی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں تو وجدان پر اندھا اعتماد کرتی تھی، لیکن اب مجھے وجدان سے دھوکہ مل چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرا پیٹ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ امی کی بھی روز کال آتی تھی۔ میں تو اب ملنے کے لیے بھی گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ہر وقت یہی کہہ دیتی تھی کہ میرے پیپر ہو رہے ہیں۔ اماں اور ابا بہت پریشان ہوتے تھے، لیکن میں انہیں سچ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اگر میں انہیں سچ بتاتی تو شاید ابا مجھے جان سے ہی مار دیتے، اور اس حالت میں گھر جا بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر جا کر میں انہیں کیا منہ دکھاتی۔ میں نے کئی دفعہ اس بوجھ کو ختم کرنا چاہا، لیکن ثانیہ نے ہی آج تک مجھے روک رکھا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اگر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے دوسرا گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک وجود کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہی میں آج تک رکی ہوئی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 9 مہینے ہو چکے تھے، میری ڈیلیوری کا مہینہ بھی آ گیا تھا۔ اماں کی کال بھی میں آج کل بہت کم ہی اٹھاتی تھی، کیونکہ مجھ سے بار بار اماں سے جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا۔ وہ ہر وقت میری طبیعت کے بارے میں پوچھتی تھی، اور ان کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا تھا کہ آخر میں اتنے عرصے بعد بھی ملنے کیوں نہیں آتی۔ میرا سیمسٹر مکمل ہونے والا تھا۔ شکر تھا کہ میری ڈیلیوری پڑھائی کے ختم ہونے سے پہلے ہی ہونی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اس ناجائز بچے کو یہیں پر ہی چھوڑ کر گھر کے لیے نکل جاؤں گی، تاکہ میرے ماں باپ کو وہ سچ معلوم نہ ہو سکے جسے سن کر شاید وہ مر ہی جاتے۔ ایک دن اچانک سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تو نیہا اور ثانیہ مجھے اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آج یہ ڈیلیوری ہوگی۔
میری ڈلیوری نارمل ہوئی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے یہ بچہ میری گود میں دیا تو میرے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ مجھے اس بچے پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ اس کی معصوم آنکھیں اور چہرہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ اس کے ماتھے پر ایک کالا نشان بھی تھا۔ میں نے بس تھوڑا بہت ہی اسے دیکھا تھا اور اسے خود سے دور کر دیا۔ مجھے خود سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو میں خود پر غصہ ہوتی اور دل کرتا کہ میں زمین میں ہی گھٹ جاؤں، لیکن پھر مجھے حالات کا سامنا کرنا تھا۔ اسی لیے ہی میں نے ہمت جوڑ کر اس بچے کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ میں ہسپتال سے واپسی پر ہی بچے کو پھینک آئی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میری طبیعت کچھ سنبھل چکی تھی اور میرا سیمسٹر بھی ختم ہو گیا تھا۔ ایک ہی ہفتے میں گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب میرا چکر یہاں بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے ثانیہ اور نیہا کا بھی شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے یہ بات ثابت کی تھی کہ واقعی میری بہت ہی اچھی دوستیں تھی۔ میں گھر آ گئی تھی۔ اماں اور ابا مجھے اچانک سے گھر دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھے، لیکن بہت زیادہ خوش بھی تھے، کیونکہ کافی عرصے سے میرا ان سے بہت کم بات چیت ہو رہی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی کہ اچانک سے اماں نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سائرہ بیٹا، تمہارے ابا تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تم سے بات کر لوں۔ تمہاری رضامندی سے ہی وہ تمہارا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ اچھے ہیں اور تمہارے ابا کے جاننے والے بھی ہیں۔ لڑکا اکلوتا ہے اور اچھا کماتا بھی ہے۔ بیٹا، تمہاری اس میں کیا مرضی ہے؟ اماں مجھ سے میری مرضی پوچھ رہی تھی۔ میں انہیں کیا ہی بتاتی، مجھ سے کیا کانڈ ہو گیا۔ اگر میں سچ بتا دیتی تو شاید میری ماں جیتے جی ہی مر جاتی، اور ایسا میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اماں، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے بس اتنا ہی کہا اور موبائل میں مصروف ہو گئی تاکہ اماں مجھ سے زیادہ باتیں نہ کر سکے۔ ارے بیٹا، ابھی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب تمہاری عمر شادی کے لائق ہو چکی ہے۔ اگر تھوڑے دن اور گھر بیٹھی تو پھر رشتہ آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ میں تو کہتی ہوں رشتہ اچھا ہے، میں تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں۔ اماں یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پہلے تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ رضامندی میری ہوگی، لیکن وہ تو اب اپنا ہی حکم سنا کر جا چکی تھی۔ دن تو جیسے شاموں میں بدلتے جا رہے تھے اور شام اکیلے دن میں بدل رہی تھی۔ میں گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ کوئی میرے دل کا حال نہیں جانتا تھا۔ وجدان کا مجھ سے ابھی کوئی بھی رابطہ نہیں ہو پایا تھا، اور میرا بچہ جسے میں کوڑے میں پھینک کر آئی تھی نہ جانے کس حال میں ہوگا، زندہ بھی ہوگا کہ نہیں۔ اس طرح کے خیالات میرے ذہن میں آتے رہتے تھے۔ میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ مجھے خواب میں بھی وہی بچہ دکھائی دیتا تھا۔ نہ جانے اب اس کا کیا حال ہوگا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا، تو کبھی میں یہ سب سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ یہ میری مجبوری تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وجدان مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وجدان مجھ سے شادی کرے گا، لیکن اس نے تو بچے کا ذکر سنتے ہی سارا تعلق توڑ لیا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی ہم جیسی بے وقوف لڑکیوں کو ایسے ہی حال ہوتا ہے۔ اماں نے تو رٹ لگا لی تھی۔ وہ روز ہی مجھ سے رشتے کی بات کرتی اور میں انہیں ٹال دیتی تھی۔ میں تو انہیں صاف صاف انکار ہی نہیں کر پاتی تھی۔ آخر میں انہیں کس جواز سے انکار کرتی؟ میری پڑھائی بھی تو مکمل ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ کی لڑکیاں دو دو بچوں کی مائیں ہو چکی تھی، لیکن میں ابھی تک کنواری تھی۔ ایک بچے کی ماں تو میں بھی تھی، لیکن میں شادی شدہ نہیں تھی، اور اس بچے کا راز میں نے آج تک کسی کے سامنے عیاں نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ میرا جائز بچہ نہیں تھا، بلکہ میرا گناہ تھا۔ ایک دن اچانک سے ابا کمرے میں آئے۔ انہوں نے بھی وہی رشتے کی بات میرے سامنے کر دی، تو میں ان کے سامنے انکار نہ کر سکی اور یہی کہہ دیا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ ابا نے میرا رشتہ اپنے جاننے والوں میں کر دیا۔ جس لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا تھا اس کی میں نے بہت تعریفیں سن رکھی تھی۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا اگر اس لڑکے کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ چل گیا تو جانے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب میں اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر احمد کے گھر آ گئی۔ میرا ماضی میرے بالکل بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آتے رہتے تھے جس سے میں خود بھی نہیں لڑ پاتی تھی۔ میں اپنے اللہ سے سچی توبہ کر چکی تھی، لیکن میرے دل کو سکون بھی نہیں مل رہا تھا۔ ہمیشہ ہی مجھے یہی خوف رہتا تھا کہ میرا سچ سامنے ضرور آئے گا۔ میں دلہن بنی احمد کے کمرے میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی اور احمد اندر آتے دکھائی دیے۔ انور کو اندر آتا دیکھ کر تو میں اپنی جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا لی۔ میرے اندر تو خوف بھر چکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ احمد اگر میری آنکھوں میں دیکھے گا تو اسے ساری سچائی پتہ چل جائے گی، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔
احمد بالکل میرے سامنے بیٹھ چکا تھا اور مجھ سے پیار بھری باتیں کر رہا تھا۔ وہ تو مجھ سے اپنی خوبصورت مستقبل کے وعدے لے رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، لیکن میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے احمد کی باتیں سن رہی تھی۔ سائرہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھ سے انکمفرٹیبل ہو رہی ہو کیا؟ میری یہ حالت دیکھی تو احمد مجھ سے سوال کرنے لگا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں اس سے نہیں بلکہ اپنے ماضی سے انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں؟ نہیں نہیں احمد، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے دھیمے سے لہجے میں یہ کہا اور نظریں جھکا لی۔ وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کر رہے تھے، لیکن میرا تو دماغ کہیں اور ہی تھا۔ احمد کی باتوں سے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، لیکن اب میری یہ دعا تھی کہ وہ میری ساری زندگی کے لیے ہی اچھے ثابت ہو۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑتا جا رہا ہے۔ احمد سے میری شادی کو 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ احمد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، وہ تو مجھے کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو یہ سوچ کر اتنا خود سے نفرت محسوس ہوتی کہ احمد مجھ سے کتنے مخلص اور میں انہیں دھوکہ دے رہی ہوں۔ لیکن اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اتنا کرتی تھی کہ میں احمد کا بہت خیال رکھتی تھی اور ان کے گھر کو جنت بنانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن میرا گناہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ایک دن اچانک سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو احمد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، لیکن ڈاکٹر نے جو بات کہی وہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں پیٹ سے ہوں۔ احمد تو یہ خبر سن کر خوشی سے جھوم رہے تھے، لیکن یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ نہیں بلکہ دوسری دفعہ ہو رہا تھا۔ مجھے اب وہ سارا واقعہ یاد آنے لگا جب میں پہلی بار حاملہ ہوئی تھی اور وجدان نے مجھ سے تعلق توڑ لیا تھا۔ میرے اندر تو خوف بھر گیا تھا، میرے ہاتھ خوف سے کانپ رہے تھے۔ احمد حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ سائرہ، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ وہ اب مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ آخر میں انہیں کیا جواب دیتی؟ مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت کیے اتنا بولا کہ نہیں احمد، مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، بس میری طبیعت ہی خراب ہے، اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے، باقی پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی پریشان تھے کہ آخر میں اتنی خوشی کی خبر پر ایسے منہ کیوں بنا گئی ہوں۔ میری شکل سے پریشانی واضح دکھائی دے رہی تھی، میں تو چھپا بھی نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر سے واپسی پر احمد نے مٹھائی کا ڈبہ بھی لیا تھا۔ ایک ڈبہ تو انہوں نے گھر کے لیے لیا تھا، لیکن ایک ڈبہ وہ اماں کے گھر دے آئے تھے۔ اماں نے جب سے یہ خبر سنی تھی وہ دوڑی دوڑی گھر آئی تھی۔ وہ بھی مجھے تاکید کر کے گئی تھی کہ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھوں۔ جب سے احمد کو میرے حاملہ ہونے کا پتہ لگا تھا تو وہ مجھ سے اور بھی زیادہ محبت جتلانے لگے تھے۔ وہ تو میرا پہلے سے بھی بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ گھر کا وہ مجھے کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ کھانا وغیرہ بھی وہ خود ہی بازار سے لے آتے تھے۔ میری زندگی یہاں عیش سے گزر رہی تھی، لیکن ایک سچائی تھی جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی، جو میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ احمد سے بھی چھپا رکھی تھی۔ وقت تو جیسے تھا پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ 9 مہینے گزرنے میں تو وقت ہی نہیں لگا تھا۔ ایک دن اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی تو احمد مجھے اسپتال لے گئے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ڈیلیوری کا وقت ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کیا تھا، مجھے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ جب یہ خبر مجھے بتائی گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اب وہ سارا وقت آنے لگا تھا، میرے ذہن میں میرے آنکھوں کے سامنے اسی بچے کی شکل گھوم جاتی تھی، لیکن میں خود کو سمجھاتی تھی کہ وہ میری مجبوری تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں بچے میری گود میں دیے گئے تو میرے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے۔ میں تو خود پر کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ احمد بھی مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے، وہ تو اب ہنسنے لگے تھے۔ سائرہ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی ایموشنل ہو۔ وہ اب مجھ پر ہنس رہے تھے۔ ان کے سامنے تو میں نے دھیما سا مسکرا دیا، کیونکہ وہ سچ نہیں جانتے تھے جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ 2-3 دن میں ڈاکٹر نے ہمیں ڈسچارج کر دیا تو ہم گھر آ گئے۔ جیسے ہی ہم گھر آئے تو اماں اور ابا ہمارے گھر فوراً ہی آ گئے۔ اماں نے دونوں بچوں کو گود میں اٹھایا اور انہیں پیار کرنے لگی۔ اماں مجھے ڈھیر ساری دعائیں دے رہی تھی۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ اس وقت کو پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ میں دونوں بچوں کی دیکھ بھال بڑے اچھے طریقے سے کر رہی تھی، کیونکہ میں ایک اچھی ماں ثابت ہونا چاہتی تھی اور ماضی کو بھولنا چاہتی تھی۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا وہ خوفناک ماضی ایک دن میرے سامنے آ کر رہے گا۔ میرے بچے بڑے ہو رہے تھے اور اب اسکول بھی جانے لگے تھے۔ جب میں بچوں کو گھر سے بھیج دیتی تو میرا دل مٹھی میں آ جاتا تھا۔ میں ان سے ذرا بھی دور نہیں رہ سکتی تھی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اسکول جانے والے بچے اتنے جوان ہو گئے کہ مجھے ان کے رشتوں کی تلاش کرنی پڑی۔ اب وہ وقت مجھ پر آ گیا تھا جو کچھ سال پہلے میری ماں پر تھا۔ میری بیٹی تو میرے بیٹے سے بھی زیادہ بڑی نظر آنے لگی تھی اور اب جوان بھی ہو چکی تھی۔ اب ہم دونوں کو ان کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ ایک دن اچانک سے احمد نے مجھے ایک
بہت ہی بڑی خوشی کی خبر دی۔ احمد نے مجھے بتایا کہ اس کے دوست جو بہت بڑے بزنس مین ہیں وہ اپنے بیٹے کا رشتہ میرے سعدیہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کیونکہ ایک ماں کے لیے ان سے بڑھ کر کیا ہے، اور ان کی بیٹی ایک محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ احمد کے دوست کے گھر والے ہمارے گھر پر کئی دفعہ آ چکے تھے اور سعدیہ سے مل بھی چکے تھے۔ انہیں سعدیہ بہت زیادہ پسند آئی تھی، اسی لیے اب زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جلد از جلد نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تو ہم بھی انہیں انکار نہیں کر سکے۔ جمعے کے دن کا نکاح طے کیا گیا تھا۔ میں نے احمد کے ساتھ مل کر ساری شاپنگ مکمل کی تھی۔ میرا بیٹا بھی اب اس قابل ہو گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ کہیں باہر آ جا سکتی تھی، اور شاپنگ بھی میں نے اس کے ساتھ ہی تقریباً کی تھی۔ وہ وقت بھی آ گیا جب میری بیٹی دلہن بنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نکاح میں کچھ وقت باقی تھا۔ میں تو جب بھی سعدیہ کو دیکھتی تو اپنے نکاح کا وقت یاد آ جاتا تھا۔ اتنے سال گزر چکے تھے لیکن مجھے ابھی بھی وہ لمحے نہیں بھولے تھے۔ مگر جیسے ہی نکاح کے لیے میں نے لڑکے کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو ہمیشہ لڑکے کے ماں باپ ہی آ کر سارے معاملات طے کر کے گئے تھے، میں نے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا۔ اب جب میں نے لڑکے کو دیکھا تھا تو میرے سر پر آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ میرا وہی بیٹا تھا جسے میں نے جنم دیا تھا اور ایک کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تب ہوا جب میں نے اس کے ماتھے پہ وہی نشان دیکھا جو میرے اس بچے کے ماتھے پر تھا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا، لیکن اب میں یہ شادی نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو رہا تھا، میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ تو احمد مجھے کمرے کے اندر لے آئے۔ سبھی مہمان باہر بیٹھے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں یہ نکاح کیسے روکوں۔ آج وہ سچ میرے سامنے آ کر ہی رہا تھا۔ اگر میں وہ سچ نہ بولتی تو بہت بڑا گناہ ہو جانا تھا، اور اگر سچ بول دیتی تو پھر میری زندگی اجڑ جانی تھی۔ لیکن مجبور ہو کر میں نے ساری سچائی احمد کو بتا دی۔ احمد تو بالکل خاموش ہو کر رہ گئے تھے۔ نکاح رک چکا تھا لیکن اب ہمارے گھر کا ماحول ویسے نہیں رہا تھا۔ اس لڑکے کی بھی میں نے مکمل تفصیلات معلوم کروائی تھی۔ وہ واقعی میرا بچہ تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروایا گیا تھا، یہ بھی احمد نے میرے کہنے پر ہی کروایا تھا۔ بے شک انہیں مجھ سے ناراضگی تھی، لیکن انہوں نے میرے کہنے پہ تصدیق کی تھی۔ ساری سچائی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ اماں اور ابا تو مجھ سے نظریں ہی نہیں ملاتے تھے۔ میں تو ان کا بھرم توڑ چکی تھی۔ بے شک مجھے احمد نے اپنے گھر سے ہی نہیں نکالا تھا، لیکن میری اہمیت احمد کی نظروں میں ویسی نہیں رہی تھی جیسے کہ پہلے تھی۔ میں نے اپنے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی تھی۔ میں سچی توبہ کر چکی تھی۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا، لیکن اب میں سچی توبہ کر چکی تھی۔ انسان کے گناہوں سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ میری دعا ہے کہ میری طرح کوئی بھی لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ یہ زندگی کا وہ بوجھ ہوتا ہے جو ساری زندگی بندہ اپنے قدوں سے نہیں ہٹا پاتا۔ آج بھی احمد مجھ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتے۔ آج تک بھی انہوں نے مجھے مجبوری میں ہی رکھا ہوا ہے، کیونکہ میں ان کے بچوں کی ماں ہوں، لیکن میں اپنی اہمیت کھو چکی ہوں۔